لیکن دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک فتویٰ شائع ہوا، 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اگر امام کے پیچھے ہوں تو تابع اس امام کے کہہ کر آپ پہلی تکبیر کہہ کے باندھ لیں۔ صدقہ فطر کے سلسلے میں 4 اجناس کا ذکر فرمایا، ایک گیہوں کا ذکر فرمایا، دوسرا جو کا ذکر فرمایا، تیسرا کھجور کا ذکر فرمایا، چوتھا کشمش یعنی ہمارے یہاں منیخہ کہا جاتا ہے۔ جب راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑا، گھر لے کے گئے، اسے نہلایا، جو اپنے نواسوں کے کپڑے تھے اس میں سے جو اچھے کپڑے ان کو پہنایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، جبکہ ان کے پاس اللہ نے خوب مال دیا تھا، ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے کرتے پورا مال لٹا دیا تھا، میرے بچوں کے لیے ذرا کپڑے لے کے آ جائیں۔ واپس بیوی سے آ کے کہہ دیا کہ میں انتظام کر نہیں سکوں گا۔ بس ایسے ہی ان کی عید گزری۔ جب گھر آئے عید سے فارغ ہو کے بچیوں کو دیکھا تو بچیاں منہ پہ کپڑا ڈال لیا۔ باپ نے اپنی بچیوں سے پوچھا، بیٹیوں کیوں آپ اس طرح سے کر رہی ہو، کیوں شرما رہی ہو؟ بچیوں نے کہا، ابو آج عید کا دن تھا، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں تھا، ہم نے سوکھی روٹی کے ساتھ پیاز کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے کہیں بدبو کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے ہم نے اپنے کپڑے کو منہ پہ ڈال لیا۔ ایسی بھی عید گزاری ہے خلیفہ۔ میں ماجد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ آج ہم پہنچے ہیں بنگلور شہر کی جامعہ مسجد یعنی کہ سٹی مارکیٹ کی ایک بہت بڑی اور پرانی مسجد ہے۔ ہم یہاں پہنچے ہیں کیونکہ ابھی رمضان ختم ہونے والا ہے، عید کا مسئلہ ہے، کئی سارے اسٹیٹوں میں مساجد میں اجازت ملی ہے، کئی سارے اسٹیٹوں میں کووڈ کی وبا زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اسی کے سلسلے سے ہم یہاں جامعہ مسجد میں یہاں کے مولانا مقصود عمران رشادی صاحب جو یہاں کے خطیب و امام ہیں ان سے جاننے آئے ہیں کہ کرناٹکا اسٹیٹ میں نمازیں کس طرح ادا کی جائے، یا مساجد میں پڑھ سکتے ہیں یا گھروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں مولانا مقصود عمران رشادی صاحب سے کہ عید کی نماز کا اہتمام مساجد میں کریں یا گھروں میں جیسا کریں۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے شہر میں پورے ملک میں سب سے زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہے اور کیسز بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے نہ بیڈ مل رہے ہیں اور نہ انجیکشنز وغیرہ دستیاب ہیں۔ ایسی صورت میں حضرات علماء نے حکومت سے بات کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ لوگ پچھلی سال جس طرح سے عید کی نماز کا اہتمام اپنے اپنے طور پر کر لیے، اسی طرح سے عید کی نماز کا اہتمام کریں۔ چونکہ یہ عید کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں شریعت کے روشنی میں بھی مسائل کو دریافت کیا گیا، تو حضرات علماء نے متفقہ طور پر اپنی اپنی الگ الگ رائے پیش بھی کیے ہیں، اور بعض علماء نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے۔ میں دونوں صورتوں کو آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ ساری چیزوں سے واقف ہو کر اپنے اپنے طور پر ان نمازوں کو ادا کر سکیں۔ حضرات علماء نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کا اہتمام کیے بغیر چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بس کافی ہو جائے گا، عید کی نماز ان کے لیے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے طور پر چاشت کی نماز کا اہتمام کر لیں۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک فتویٰ شائع ہوا جس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی فرد واحد ہوں یا 2 آدمی ہوں، 3 آدمی ہوں، تو ایسی صورت میں بھی وہ احباب چاشت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کر لیں، اور ہو سکے تو شکرانے کی نماز بھی پڑھ لیں تاکہ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے والے ہم بنیں کہ پورے روزے اللہ نے ہم کو عطا کیا، جبکہ بہت سارے لوگ ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم سے رخصت ہوتے ہوئے اور ہم اپنے ان ہاتھوں سے قبروں میں اتارتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ وہ اللہ نے ہم کو یہ ایک نعمت عطا کیا کہ روزے بھی مکمل ہوئے اور آج عید کا دن بھی ہمارے لیے نصیب فرمایا، اس لیے 2 رکعت شکریہ کے بھی ادا کر لیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق اگر امام کے علاوہ 3 افراد ہوں تو ایسی صورت میں اپنے مقام پر بھی عید کی نماز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد مختصر سا خطبہ بھی دے لیں اور دعا کا بھی اہتمام کر لیں۔ اگر عید کی نماز پڑھنے کا موقع ہو تو بہت سارے احباب پوچھتے ہیں
کہ اس لیے کہ زندگی میں صرف ایک دو مرتبہ پڑھنے کا موقع رہتا ہے تو ادا کریں تو کیسے ادا کریں، پڑھیں تو کیسے پڑھیں۔ میں مختصر سے طور پر اس کا طریقہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ نیت اس طرح سے کریں کہ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اگر امام کے پیچھے ہوں تو تابع اس امام کے کہہ کر آپ پہلی تکبیر کہہ کے باندھ لیں ہاتھ، پھر ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہیں اللہ اکبر تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ دوسری دفعہ جب تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ جب تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد تعوذ تزمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، اور جو بھی صورت آپ کو یاد ہو اس کو ضم صورت کہا جاتا ہے، ایک صورت آپ ملا کے پڑھ لیں۔ پھر جیسے ہم اپنی نمازوں میں رکوع کرتے ہیں ویسا رکوع کریں، اور پھر جو سجدے کرتے ہیں اسی طرح سے سجدہ کریں۔ دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہو کر پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ضم صورت جو بھی یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد جب تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر پہلی تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دیں۔ جب دوسری مرتبہ تکبیر کہے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ جب تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لولکیوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور جب چوتھی دفعہ تکبیر کہے اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں، پھر سجدہ کریں، اور جیسے اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اسی طرح سے نماز مکمل کر لیں۔ اگر جمعے کی جو شرائط لکھے گئے ہیں وہ شرائط کے ساتھ آپ عید کی نماز پڑھنا ممکن ہو تو اس کے بعد مختصر سا عربی خطبہ آپ کو گوگل سرچ کرنے پر بھی مل جائے گا، یوٹیوب میں مل جائے گا۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو حضرات علماء نے خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ اکرام نے بھی کہا ہے کہ تسبیح پڑھ لیا جائے تو بھی کافی ہوتا ہے، تو اس سے خطبے کی جو سنتیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی اور خطبہ جو ضروری ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے طور سے اپنے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ تفصیلات بتا دیں۔ صدقۃ الفطر ہے جس سے اکثر لوگ صرف گیہوں تک محدود ہو گئے ہیں یا جو تک محدود ہو گئے ہیں، کیا اس کا اسلامی طریقہ کار ہونا چاہیے اور شریعت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر کے سلسلے میں 4 اجناس کا ذکر فرمایا۔ ایک گیہوں کا ذکر فرمایا، دوسرا جو کا ذکر فرمایا، تیسرا کھجور کا ذکر فرمایا، چوتھا کشمش یعنی ہمارے یہاں منیخہ کہا جاتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ چونکہ گیہوں کی اور کھجور کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق بھی ہے، اور ایسے ہی یہ جو 3 اجناس ہیں، ایک تو کشمش ہے، جو ہے اور اسی طرح کھجور ہے، تو ان تینوں اجناس میں ایک سا۔ اب اس زمانے میں بھی جو سا ہوتے تھے، مدینے کا سا الگ ہوتا تھا، مکے کا سا الگ ہوتا تھا، ایک الگ جگہ کا الگ سا ہوتا تھا، لیکن مدینے کے سا کے سلسلے میں حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ وہ یعنی آدھا سا جو ہوتا ہے 1 کلو 633 گرام، ہم آسانی کے لیے 1.25 کلو ذکر کر لیتے ہیں۔ اگر ایک سا کا حساب کر لیں تو 3.5 کلو بنتے ہیں، تو 3.5 کلو کے حساب سے آپ کھجور یا اس کی قیمت ادا کریں صدقہ فطر میں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو کشمش کے حساب سے ادا کریں۔ ہمارے یہاں 900 950 800 روپے لکھا گیا ہے، آپ اس طرح صدقہ فطر ادا کریں۔ جو کے حساب سے 350 روپے بنتے ہیں تو آپ وہ جو کے حساب سے، اگر درمیانی خاندان سے ہیں تو آپ وہ ادا کریں۔ نہیں ابھی تھوڑا سا ابتدائی دور ہے تو ایسی صورت میں آپ گیہوں کے حساب سے بھی صدقہ فطر وہ آدھا سا ہے 1.25 کلو کے حساب سے حضرات علماء نے، امیر شریعت دامت برکاتہم نے 75 روپے ہماری اس ریاست کے لیے اس مرتبہ صدقہ فطر مقرر کیا ہے۔ تو آپ احباب اپنے طرف سے بھی جو صاحب نصاب ہوں، یا یہ ہے کہ روزانہ کھانا پینا چلتا ہے، اللہ نے اتنا آپ کو بنایا ہے، صاحب استطاعت جس کو کہا جاتا ہے، وہ حالت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے طرف سے بھی، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے غلاموں کی طرف سے، حتیٰ کہ
اگر عید کے دن بچہ پیدا ہوتا ہو تو اس بچے کے طرف سے بھی صدقہ فطر کو ادا کرنا ہوگا. کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ کیا خاندانی رشتہ داروں میں یا اپنے خونی جو رشتہ ہوتا ہے ایسے احباب کو دیا جا سکتا ہے؟ اس کی کیا؟ سب سے پہلے مقدم جو ہیں اپنے رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار جو بالکل غریب ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ایسے رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں صدقہ فطر لا کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بالکل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذکر کیے بغیر لے جا کر آپ ان کو رقم دے دیں، پھر وہ اپنے استعمال میں لا لیتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اصل میں مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک مالدار عید کے موقع پہ کپڑے لے کے پہنتا ہے اور اچھی مرغن غذائیں کھاتا ہے، تو اسی طرح غریب کے دل پر بھی کہیں یہ احساس نہ ہو کہ میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں بھی اچھے کپڑے خرید کے پہنتا، میں بھی ایک اچھا کھانا پکا کے کھاتا اپنے طور پہ، لیکن کیا کروں میرے پاس نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے ایک موقع پہ جب راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑا، گھر لے کے گئے، اسے نہلایا، جو اپنے نواسوں کے کپڑے تھے اس میں سے جو اچھے کپڑے ان کو پہنا کر پھر عیدگاہ پہنچے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. آپ کے پڑوس میں ہوں یا آپ کے رشتہ دار میں ہوں تو ان کا اگر ہم خیال کرتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال ہم سے بہت خوش ہوگا اور جنت عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب ذوالجلال ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے اور ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے. موقع ہے ثواب لوٹنے کا، ہم لوٹ لیں. کیا سگے رشتہ داروں میں سگے بھائی ہیں، سگے بہنیں ہیں، یا سگے جو آپسی خونی رشتہ ہوتا ہے ایسے احباب کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر بھی کچھ؟ جی ہاں، بھائی وغیرہ ہو، بہن ہو تو ان کو بھی صدقہ فطر اگر محتاج ہوں تو دیا جا سکتا ہے. البتہ باپ ہوں یا اولاد ہوں، جیسے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، تو ان کو صدقہ فطر یا دادا دادی، نانا نانی یا اوپر کے جو رشتے ہیں باپ سے ماں سے، تو ان رشتوں کو چھوڑ کر آپ کو اپنے چچا کو یا پھوپھی کو یا تایا کو، ایسے رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں اور حقدار ہیں، تو ان کو صدقہ فطر کی رقم دی جا سکتی ہے. اس میں شرعاً کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ملت کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے مختصراً؟ میں اس وقت پوری ملت اسلامیہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پوری ملت اسلامیہ ٹوٹ چکی ہے. ایسے میں اللہ رب ذوالجلال نے جن احباب کو مال دیا ہے وہ اپنے مال کو ان احباب پر خرچ کرنے کی پوری کوشش کریں. جیسے آپ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ان معصوموں کو بھی خوش کرنے کی اور خوش رکھنے کی کوشش کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہ ان کے پاس اللہ نے خوب مال دیا تھا، ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے کرتے پورا مال لٹا دیا تھا. جب ایک دن عید کا موقع تھا تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے ذرا کپڑے لے کے آ جائیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز گئے، خزانچی سے کہا کہ میرے لیے کوئی ایک مہینے کی تنخواہ دے دیں. تو خزانچی نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ یہ مجھے کہہ دیں کہ ایک ماہ زندہ رہیں گے، گارنٹی آپ مجھے دے دیں، تو میں ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر کو نیچے جھکا لیا، واپس بیوی سے آ کے کہہ دیا کہ میں انتظام کر نہیں سکوں گا. بس ایسے ہی ان کی عید گزری. جب گھر آئے عید سے فارغ ہو کے بچیوں کو دیکھا تو بچیاں منہ پہ کپڑا ڈال لیا. باپ نے اپنی بچیوں سے پوچھا، بیٹیوں کہ کیوں آپ اس طرح سے کر رہی ہو، کیوں شرما رہی ہو؟ بچیوں نے کہا، ابو آج عید کا دن تھا، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں تھا، ہم نے سوکھی روٹی کے ساتھ پیاز کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے کہیں بدبو کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے ہم نے اپنے کپڑے کو منہ پہ ڈال لیا. ایسی بھی عید گزاری ہے خلیفہ نے. تو ہم کو بھی اللہ نے مال دیا ہے، تو اگر دوسروں کے کام آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ جنت ضرور عطا کریں گے. جو صاحب ثروت ہیں آپ ضرور ان کا خیال کر کے عید گزارنے کی کوشش کریں. تو جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا مولانا مقصود عمران رشادی صاحب کا کیا کہنا ہے، انہوں نے کس طرح سے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو سنایا ہے.
تو آپ گھروں میں اسی طریقے سے آپ نماز عید الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے صدقے کے بارے میں بھی کہا ہے کہ صدقہ کس طرح سے دیا جائے، اس طرح سے آپ اپنے خاندان والوں میں ہو جو یا پھر اڑوس پڑوس میں ہو یا جو ضرورت مند ہیں، آپ ان تک آپ کا صدقہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ بنے رہیے آپ کی آواز کے ساتھ، اور آپ کی آواز کی ٹیم کی طرف سے بھی اور آپ کی آواز کے چینل کے جانب سے بھی ہم آپ کو عید مبارک پیش کرتے ہیں، اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ ویڈیو کیسی لگی۔